جی سینیٹر محمد دلاور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ کے منہ سے آپ نے میرا نام پکارا، کیونکہ میں تو اتنا انتظار کر کر کے تک گیا. میں بجٹ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ بجٹ کو دیکھ کر عوام کے ایسے ہوش اڑے، چائے سیخ پہ ڈالی کباب پیالے میں. جناب چیئرمین صاحب، یہ بجٹ سپیچز ہو رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا. میں شہادت اعوان صاحب لا اینڈ جسٹس منسٹر صاحب کا مشہور ہوں، کیونکہ ہر وقت تشریف رکھتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ بجٹ سپیچز ہو رہی ہیں کہ اتنا غیر ذمہ داری کی کہ فائنانس منسٹر، نہ اسٹیٹ فائنانس منسٹر، نہ کامرس منسٹر، کیونکہ یہ سارے چیزیں بجٹ کے کامرس سے اور فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں، کہ اگر کوئی اچھا سا تجویز آ جائے اور وہ نوٹ کر لیں اور اپنا ڈائریکشن معیشت کا ٹھیک کر لے تو اس میں کیا حرج ہے. شہادت اعوان صاحب کے بارے میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا تو سارے لوگ چلے گئے، ایک بندہ ادھر بیٹھا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ یار سارے لوگ چلے گئے، آپ بھی جاتے. تو کہ آپ نے میرے چادر پر پاؤں رکھا ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہا. تو میرا خیال شہادت اعوان صاحب کسی وجہ سے تو نہیں بیٹھے، کیونکہ روزانہ بیٹھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، بجٹ ہم بہت شریف ہمارے تو، ہاں میں تو بہت تعریف جتنا بھی کروں الفاظ نہیں ہے کم میں. میں چیئرمین صاحب، قابل علی آغا صاحب پلیز، یہ بجٹ اگر 4 مد جو بجٹ پیش ہوا ہے، ہم اس مدوں میں جو خزانے کی پروجیکشن ہے اس میں دے دیں تو خزانہ خالی. 4000 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈز یہ کہاں سے ارینج کریں گے. اور اگر ارینج کریں گے تو جو مہنگائی کا بوجھ موجودہ عوام پر پڑا ہے، اس سے 3-4 گنا مزید بوجھ عوام پر پڑے گا. انفلیشن کا ریٹ جو ہمیں بتایا گیا، کیونکہ فائنانس کا تھوڑا ABC ہم سمجھتے ہیں، اور شکر ہے ہمارے فائنانس کمیٹی کے چیئرمین سلیم مارنی صاحب والے بیٹے ہیں، ہمیں 11% بتایا گیا ہے اس موجودہ بجٹ میں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی 28 اور 30 کے لگ بھگ ہے. اب انفلیشن کا مثال جناب چیئرمین صاحب اس طرح کا ہے، جس طرح آپ کو بخار لگتا ہے اور آپ اپنا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، تو اگر وہ ٹیمپریچر ایک سرٹن لیمٹ سے کراس کر جاتا ہے تو آپ کو برین ہیومریج اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے. اسی طرح انفلیشن کا جو موجودہ پرسنٹیج جس لیول پر پہنچا ہے، اگر مزید بڑھے گی، اور ضرور بڑھے گی، کیونکہ 750 ارب روپے پیٹرولیم لیوی جو کہ IPR کے ہیڈ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے. یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرولیم لیوی کے پیسے آپ کے IPR کے ہیڈ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہوتے ہیں. اگر وہ بوجھ 750 ارب روپے کا مزید بوجھ اس قوم پر ڈالا گیا تو میرے خیال میں جس طرح بخار والا مثال میں نے دے دی تو وہی کیفیت اس ملک کا ہوگا. جب چیئرمین صاحب نیا حکومت آتا ہے تو لوگ شامیانے بجاتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کا پرائم منسٹر بنا. کوئی کہتا ہے میرا بھائی میں خود فیڈرل منسٹر بنا.
لیکن در حقیقت اگر آپ اس سے پوچھیں پرائم منسٹر صاحب سے، تو جب وہ اپنے خزانے کو، اپنے جیب کو دیکھتا ہے تو میرے خیال میں لوگوں کے سامنے رونا تو نہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنے پیٹنے لگتا ہے۔ یہ اس حکومت کی بات میں نہیں کرتا، جو بھی حکومت آیا یہی کیفیت ہمارے ملک کی رہی۔ اور پرائم منسٹر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہے، در حقیقت ایک سوالی کو آپ کرسی پر بٹھاتے ہیں اور وہ برادر ملکوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کہاں سے امداد آئے گا اور کہاں سے ہم اپنے معیشت کو سہارا دیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، آئی ایم ایف کے بارے میں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل بینک ہے اور حکومت ان سے پیسے قرضہ لے کر اس پر کمائی کر کے اس کو واپس بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کچھ انکم بنا لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کو جاننا چاہیے، جو پروگرام آئی ایم ایف کو ہوتا ہے، آئی ایم ایف 1944 میں بنا اور اس کا جو مین مقصد تھا، گریٹ ڈپریشن آیا امریکہ میں اور اس کی وجہ سے یہ ادارہ بنا۔ تو یہ ادارہ بننے کے بعد جو آپ کو لون دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسیشن کا نظام ایسا کروانا ہے، آپ نے سبسڈی کو اس طرح کروانا ہے، آپ کے پیرامیٹرز، ڈائریکشن وہ سیٹ کرنے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو صرف قرضہ خرچ کے لیے نہیں دیتے، آپ کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آپ آر ٹی او میں فار ایگزامپل اس میں سے اتنا پورشن وہاں پر افسروں کے کالونی پر بنانے ہوں گے، تاکہ آر ٹی او کا چیف کمشنر، کمرشل کمشنر، کارپوریٹ کمشنر وہ اس کو اپنے گھر کا فکر نہ ہو، بچوں کا اسکول لے جانا آنا، تاکہ وہ منٹلی اپنے کام کی طرف اس کا دھیان ہو۔ آپ سبسڈی لوگوں کے ہم سے آپ پیسے لیں اور وہ آپ لوگوں میں بانٹیں کہ پیٹرول آپ نے 100 روپے پر لیا اور لوگوں کو آپ نے دے دیا 50 پر، یہ ہمارا پیسوں سے آپ شاخ خرچیاں کریں۔ آئی ایم ایف پروگرام کو جاننا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہمیں قرضہ دیتا ہے وہ صرف شاخ خرچیوں کے لیے نہیں دیتا، جبکہ پچھلے ادوار میں بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ جناب چیئرمین صاحب، موجودہ حکومت کو ہم نے، چونکہ میں فائنانس کمیٹی کا حصہ ہوں، کئی پروپوزل دیے اور جس طرح کامل علی آغا صاحب نے فرمایا کہ کچھ تجاویزات، ریکمنڈیشن وہ وزارت خزانہ کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ ایفرٹس انڈر دی چیئرمینشپ آف سلیم مانڈی والا صاحب سارے سیکٹرز کو بلائیں، جن جن لوگوں کو گریونسز تھے وہ اس کو ایڈریس کیے، اگر وہ سفارشات اس میں انسرٹ کیے جائیں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ جو موجودہ بجٹ ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اس مثلاً 17% ایڈوانس ٹیکس فارماسیوٹیکل انڈسٹریز پر لگایا گیا ہے، پچھلے گورنمنٹ لگایا، اس گورنمنٹ نے نہیں لگایا۔ اس وقت بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ ایڈوانس ٹیکس فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر مت لگائیں، وہ اس لیے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنے پرائسز نہیں بڑھا سکتے ہیں، اس کے پرائسز ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹیز کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ڈالر 115 روپے سے چلا گیا 210 تک، دوسری طرف آپ اس پر 17% ایڈوانس ٹیکس لگا رہے ہیں، تو یہ نہ لگائیں۔ بہرحال لگ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم فاسٹ ٹریک 48 آورز میں
یہ ریفنڈ اس کو دیں گے. آج میرے خیال میں چوتھا پانچواں مہینہ ہے وہ حکومت چلی گئی. موجودہ حکومت سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی. اس دن سلیم مانڈی والا صاحب نے اس فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو کراچی سے ادھر ادھر سے بلائے تھے. اگر اسی طرح کے معاملات کو ایڈریس نہیں کیے گئے تو دوائی مارکیٹ میں غائب ہوگی. اور دوائی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر غریب اور امیر کا ریکوائرمنٹ ہے. اب انہوں نے یہ فرمایا شوکت ترین صاحب نے کہ اس میں جو امپورٹڈ آئٹمس ہے اس سے جوسز بنتے ہیں. یہ ہم نے کہا ان کو آپ نیگیٹو لسٹ میں ڈالیں, اس کا طریقہ کار ہے. دوسرا جناب چیئرمین صاحب, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آپ کے اکانومی میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پر 17% مشینری پر ٹیکس لگایا گیا. اچھا, اس کا 100% پروڈکشن ایکسپورٹ ہوتا ہے. اب پریویس گورنمنٹ کو چونکہ وہ یہ بوک سسٹم ہر ای پی زیڈ میں موجود نہیں تھا, اس کو غلط ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا جس کی وجہ سے اس پر 17% سیل ٹیکس لگایا گیا. اگر یہ چیز جو سفارشات میں کامل علی آغا صاحب کے اس تجویز سے سہمت ہوں, متفق ہوں کہ اگر لوور ہاؤس اس کمیٹی کے سفارشات کو مانے تو موجودہ جو بجٹ یا آئندہ اس کا ڈائریکشن کم از کم ٹریک پر ڈالا جا سکے گا. جناب چیئرمین صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, موجودہ حکومت شیئر ہولڈر ہے اور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بالکل مخالف نہیں ہوں, لیکن اس کے لیے جو اماؤنٹ مختص کیا گیا ہے, اگر سینٹ کی کوئی کمیٹی بنائی جائے اور اس کا جو تقسیم کار ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں, ہر گرانے کو بھکاری بنایا گیا ہے. عورتیں, بچے اس خاندان کے وہ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی نام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے اگر یہ رقم ان اضلاع میں 50 کروڑ کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پر, جس کا اختیار گورنمنٹ کے ایک اہلکار کے ساتھ نہ ہو, پرائیویٹ پبلک پارٹنر کے ساتھ اس کا اختیار ہو, اور کارخانے لگائے جائیں اور اس خاندان کے افراد کو اس میں روزگار دلایا جائے, تو ملک کی اکانومی کو بھی ایک بوسٹ لگے گا. اور بے نظیر بی بی کے نام سے جو انکم سپورٹ پروگرام جاری تھا وہ جاری اور ساری رہے گا. میرا جناب چیئرمین صاحب, کاٹن کا اور ٹوبیکو کا, کاٹن کا ریسرچ سینٹر پچھلے دور میں اس کو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹری کو دیا گیا. ٹوبیکو بورڈ کو ہمارا کے پی کا کیش کراپ تمباکو کا ہے, جو کہ ہمیں پاپی کلٹیویشن کے بدلے میں دیا گیا تھا. لیکن تمباکو کے ساتھ پچھلے ادوار میں جو حشر فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کے ایما پر, تو میرے خیال میں وہ ہمارا نقداور فصل کیش کراپ, کل پرسوں اولے بھی پڑے اور میرے خیال میں پورا فصل تمباکو کا تباہ ہو گیا. صرف وہ جو ڈنڈی ہے وہ رہ گیا اور پتے بالکل اولے پڑے اور بارش. 4-5 قسم ہم
آئین میں سنتے ہیں کہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے. تمباکو کے ایک فصل سے ثوابی 400 مردان. دیز آر دی ٹوبیکو گروئنگ ایریاز. ان 3-4 ڈسٹرکٹ سے 150 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی فیڈرل گورنمنٹ کو آتا ہے. اور ابھی موجودہ ٹیکسیشن سے میرے خیال میں پریزنٹ گورنمنٹ کا فور کاسٹ 200 ارب روپے کا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو 3-4 روز میں جو ژالہ باری اور بارش ہوئی, حکومت کو چاہیے کہ اس کو کوئی مالی سپورٹ امداد کیا جائے اور ایریاز کو ٹیکس فری قرار دیا جائے, مہربانی ہوگی. جناب چیئرمین صاحب, کیپیسٹی کی بات آئی پی پیز کے حوالے سے ہمارے معزز سینیٹر صاحب نے کی. آپ خود کارخانہ دار ہیں. کوئی انڈسٹری کا مشین 100% کیپیسٹی پر نہیں چلتی, لیکن ہمارا آئی پی پیز کا جو کیپیسٹی ہے اس کا ہم پیمنٹ 100% کیپیسٹی پر کر رہے ہیں. تو ہم کو مصلحتانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. اس پر بھی اگر ایک کمیٹی بنائی جائے کہ کون کون سے لوگ یہ ڈالروں میں پیمنٹ وصول کر رہے ہیں, کہ کون سا دنیا میں مشین آپ ہمیں بتائیں. صرف آئی پی پیز کی بات میں نہیں کر رہا, کسی انڈسٹری کا بھی مشین وہ 70-80% سے چل نہیں سکتا. تو کس طرح ہم پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو 100% کیپیسٹی پر. اور اگر ہمیں یہ فکس اینڈ فگر بتائے گئے کہ پلانا آئی پی پیز 100% کیپیسٹی پر انہوں نے انرجی پرووائڈ کیا ہو تو ٹھیک ہے, پھر لیتا رہے. ایک طرف تو ہماری ریزرو کا یہ حال ہے کہ ہم ان آئٹمز پر کہ امپورٹ پر پابندی لگاتے ہیں, جو کہ چیئرمین صاحب آپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سیگنیٹری ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے کامرس منسٹری, فارن منسٹری, ان کو چاہیے کہ آپ انٹرنیشنل برادری کو اس بات پر سمجھائیں کہ ایک ٹیمپریری بین ہم نے لگایا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دیں. میرا گزارش حکومت سے یہی ہوگی کہ وہ یہ لابنگ کریں کہ چونکہ ہم WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سیگنیٹری ہے, تاکہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے ایکسپورٹ پر پابندی لگے. جناب چیئرمین صاحب, میں نے اس دن ایک SRO انہوں نے ایشو کیا تھا 598, اس کے حوالے سے لگژری آئٹمز پر امپورٹ پر پابندی لگی. یہ 27 تاریخ کی بات ہے جو کہ میں نے ادھر یہ میٹر اٹھایا تھا. چیئرمین صاحب نے مہربانی کی, شازیہ مری صاحب نے وہ 598 کا جو کمپلینٹ تھا وہ کامرس منسٹری میں پہنچایا اور اس کا کلیریفیکیشن ہوا. لیکن ابھی تک جو را میٹیریل, انڈسٹریل را میٹیریل پر 7 پابندی, چونکہ وہ اس ہیڈ میں فال کرتا تھا, پی سی ٹی ہیڈ میں ایچ کوڈ 1 تھا, تو ساتھ انڈسٹریل را میٹیریل پر بھی پابندی لگ گئی. تو نہ اسٹیٹ بینک اس کلیریفیکیشن کو مانتے ہیں. یہ بھی منسٹر صاحب سے میرا ریکویسٹ ہے کہ پرسنل مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ہم نے, سلیم مانڈی والا صاحب, سب سے ہم نے ریکویسٹ کی, سب کے نالج میں ہے. اور وہ انڈسٹریل را میٹیریلز جس کا $3,000-4,000 وہ اس امپورٹ میں نہیں فال کرتے, وہ یا فلیور ہے بسکٹ کا, سگریٹ کا فلیور ہے, اسی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ڈرائی پورٹ پر رکے ہوئے ہیں. اگر اس کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا جائے پریارٹیز پر, کیونکہ
ایک یونٹ. مجھے کل مانڈی والے صاحب آپ کر لیجیے, دیکھ لیں فائنانس کمیٹی میں. ایک فگر آیا تھا 1 یونٹ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کے پی کا کہ 12 کروڑ روپے اس مہینے میں اس نے ٹیکس دیا, اور میرے خیال میں کل یا پرسوں اس کے ساتھ یہی فلیور ختم ہو جائے گا, تو وہ 12 کروڑ روپے کا ڈز. تو اس طرح کی کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب چیئرمین صاحب میں آتا ہوں کہ موجودہ بجٹ کا ڈائریکشن, معیشت کا ڈائریکشن, یہ تب ممکن ہے کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اگر ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز, ہم تو نیوٹرل ہیں آج کل, تو اگر اس شعر پر دونوں عمل کریں تو میرے خیال میں یہ معیشت کا ڈائریکشن بھی ویسے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہیے. امیر خسرو: من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جاں شدی, تا کس نہ گوید بعد ازی, من دیگرم تو دیگری. اس شعر پر اگر حکومت اور ٹریجری بینچز عمل کرے کہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں, مطلب یہ سمجھا رہا ہوں کہ میں من تو شدم تو من شدی, کہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں, تو آپ میرے جان ہو گئے, میں آپ کا ہوں گا, اور کوئی غیر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تم غیر ہو اور ہم غیر ہیں. ہمارے ملک کی معیشت کے لیے اس شعر کی, پارسی کی شعر کی آج ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے. اگر ہم اس شعر پر عمل کریں تو اس ملک کا ڈائریکشن کبھی تو ٹھیک کروانا پڑے گا کہ اس چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھ کر پولیٹیکل گرجز کو, ٹسلز کو اور معیشت کے بارے میں ہم اس. تھینک یو جی. تھینک یو.